والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے جو بات انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے وہ ہے ہم اپنی زندگی میں برکت کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ برکت کا معنی ہے کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا زیادہ ہونا، بھلائی کا زیادہ ہونا۔ تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن مجید میں قرآنی آیات سے جو چیزیں ثابت ہیں انشاءاللہ اس سے ہم اپنی زندگی میں کیسے برکت حاصل کر سکتے ہیں، کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کی جائیں گی انشاءاللہ۔ اس سے ہمارے ایمان میں، ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں اور ہمارے بال بچوں میں اور ہمارے تمام زندگی کے معاملات میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ برکت کا معنی جیسے کہ آپ کو بتایا، قرآن مجید میں تقریباً 32 مرتبہ برکت کا ذکر موجود ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 32 ٹائم قرآن میں ذکر ہے۔ سب سے پہلے اس کائنات کا خالق، مالک، شہنشاہ، رب ذوالجلال، رب العالمین بابرکت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی شہنشاہیت، بادشاہ ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے جو ساری کائنات کے عالم کا رب ہے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں برکت کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ تو آپ کو میں قرآن مجید میں 32 مرتبہ جو برکت کا لفظ آیا ہے اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بابرکت ہونا ثابت ہے، اور جس اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بابرکت ہے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا ایمان لانا بابرکت ہے۔ ہمارا ایمان لانا کیا ہے؟ ہمارے لیے دین اسلام برکت والا ہے۔ یہ دین جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے یہ دین برکت والا ہے۔ اور قرآن مجید میں جیسے کہ میں نے کہا 32 مرتبہ اس کا ذکر ہے۔ قرآن اللہ کا ذکر جو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے وہ بابرکت ہے۔ انا انزلناہ کتاب انزلناہ مبارکن، اللہ نے کہا یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے وہ بابرکت کتاب ہے۔ تو قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے۔ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، قرآن مجید پر ایمان لانا بابرکت ہے، یعنی جو ایمان والے ہیں قرآن کی برکت ان کو ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے حجت کرے گا اور آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ روزہ اللہ تعالیٰ سے حجت کرے گا، آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ تو ارکان اسلام سب بابرکت ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کو برکت والے کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے چھوٹے شیرخوار پیدا ہوتے ہی انہوں نے بات کیا اور یہ کہا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، دنیا میں جہاں بھی رہوں میں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، برکت والا بنایا۔ اور اسی طرح سے تمام نبی برکت والے ہیں، مبارکین۔ اور ہمارے آخری نبی رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے آپ رحمت ہیں، آپ بابرکت ذات ہیں۔ آپ کی ہر چیز میں اللہ رب العالمین نے برکت، بچپن سے ہی آپ کی زندگی برکت والی تھی۔ ان برکتوں کو دیکھ کر ابو طالب جو آپ کی پرورش کر رہے تھے اتنا زیادہ اہتمام فرماتے کہ اپنے بچوں سے زیادہ آپ کو عزیز رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے بابرکت ذات تھی۔ تو اس طرح برکت اللہ نے کئی چیزوں میں رکھی ہے۔ اللہ نے مکہ مبارک زمین کہا، حرم شریف کی جو زمین ہے مکے کی زمین، اور بابرکت اللہ نے مکہ اور حرم پاک کو بابرکت کہا۔ اسی طرح فلسطین جو انبیاء علیہ السلام کی زمین ہے، بارکنا فیہ، برکت والی زمین کہا۔ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی وہ بھی برکت تھی۔ اللہ نے کھجور کے درخت کو ہاتھ لگاؤ کھجور گریں گے، بابرکت۔ اور ان کے پاس ایسے پھل ہوتے تھے، زکریا علیہ السلام دیکھ کر کہنے لگے یہ پھل تم کو کہاں سے ملے، یہ موسم کا پھل نہیں ہے، کہا اللہ نے بھیجا ہے، جنت سے پھل آتے تھے، بابرکت ذات تھی۔
تو اللہ رب العالمین نے کئی چیزوں میں برکتیں رکھی ہیں. اور زیتون کے درخت کو شجرۃ مبارکہ، برکت والا درخت کہا. کھجور کا درخت برکت والا ہے. تو دنیا میں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے برکت والا بنایا ہے. سب سے بڑی بات ایمان والے بابرکت انسان ہیں. اور اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے برکت ہے، اور بیٹی جنت والی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو جو رزق دیا جاتا ہے تمہارے چھوٹے بچوں کی وجہ سے اور تمہارے بوڑھوں کی وجہ سے، تو بوڑھوں کی قدر کرنا، بوڑھوں کا احترام کرنا، بوڑھے لوگوں کی خدمت کرنا برکت کا سبب ہے. رزق میں برکت ہوتی ہے، زندگی میں برکت ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آدمی یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں برکت ہو، کیا کرنا ہے؟ ایک کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے بولیے؟ صلہ رحمی کرنا. جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دیتا ہے اور رزق میں برکت دیتا ہے. رزق میں برکت، عمر میں برکت، وقت میں برکت، کھانے میں برکت، گھر میں برکت، بچوں میں برکت. برکت کا معنی یہ ہے ایک کے دو نہیں ہوتے، لیکن ایک چیز دو سے زیادہ کفایت کرتی ہے. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کھاتا ہے ایک آنت سے اور کافر کھاتا ہے 7 آنتوں سے. یعنی ایک کھانا مومن کا، اللہ کے نبی نے فرمایا طعام الاثنین یکفی ثلاثہ، 2 آدمی کا کھانا 3 کے لیے کافی ہو جائے گا، برکت والا ہے. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا کھاؤ تو درمیان سے کھانا نہ اٹھاؤ، پلیٹ میں سے کھانا سائڈوں سے کھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ سائڈ میں کھانے سے درمیان میں برکت ابلتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کماتے بہت ہیں، کھاتے بہت ہیں، لیکن گھر میں آسودگی نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا شاید تم لوگ اکیلے اکیلے پلیٹ میں کھاتے ہو. کہا جی ہاں. کہا ایسا نہیں، ایک پلیٹ میں سب گھر والے کھاؤ. پھر اس کے بعد انہوں نے ویسے ہی عمل کیا، بولے گھر میں برکت آ گئی. آج ہمارے گھر میں الگ الگ کٹورے، گلاس الگ، چمچہ الگ، پلیٹ الگ، جس انداز سے ہم کھاتے ہیں یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی عرب کے لوگ ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں، گھر کے اندر سارے ماں بیٹا بچے سب ایک وقت میں سب مل کے ایک ساتھ کھاتے ہیں. حالانکہ وہ لوگ کروڑ پتی ہیں، ہر ایک اپنا الگ کھا سکتا ہے، لیکن سنت طریقہ آج بھی موجود ہے. وہاں پر دودھ پینا ہے، لبن چھاچھ پینا ہے، پانی پینا ہے، ان کے پاس گلاسوں کی کمی نہیں ہے، لیکن کٹورے میں بھریں گے. سارے گھر کے عورتیں بچے سب فیملی والے ایک ہی کٹورے سے پئیں گے. باہر کی دعوت ہوتی ہے، سب لوگ آتے ہیں تو کٹورے میں لبن لے آتے ہیں چھاچھ، اور اس کو سب لوگ ایک ساتھ پیتے ہیں. برکت. تو آج بھی بہت ساری سنت کی چیزیں وہاں موجود ہیں. تو ہمیں گھر کے اندر آسودگی پیدا کرنا ہے، برکت پیدا کرنا ہے، تو ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے. لیکن کچھ چیزیں جیسا کہ ہمیں چاہیے اپنی زندگی میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، اہل و عیال میں برکت ہو. جیسے میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 2 لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے وہ جنتی ہے. تو گویا جنت والی بیٹی آپ کے گھر میں آ گئی تو آپ کے گھر میں برکت آ گئی. اور اللہ نے عورت کو برکت والی بنایا ہے. کیوں؟ وہ کمزور ہے، ناتواں ہے، وہ کمانے والی نہیں ہے، بلکہ اس کو کھلانا پلانا، پرورش کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی حفاظت کرنا، بڑی ہونے کے بعد میں اس کی شادی کر کے اس کو دے دینا، یہ برکت والی چیز اللہ نے آپ کو دیا ہے. اس کی وجہ سے آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے. تو بیٹیوں کو دل و جان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پالتے تھے. 4 بیٹیاں تھیں آپ کی، اور لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں. اسی طرح سے انبیاء کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی بیٹیاں زیادہ ہوا کرتی. تو بیٹیاں جس کے پاس ہے وہ آدمی دل چھوٹا نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کے رزق میں برکت دیتا ہے. تو ہم اپنے رزق میں برکت کے لیے کچھ پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے
قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ رزق میں برکت کا سبب ہے۔ اور دوسرا ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا۔ ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہو تو ان کی خدمت کرنا، جیسے قرآن نے کہا کہ آپ کے بعد دونوں ہیں، دونوں میں سے ایک ہے تو ان کے ساتھ آپ نظریں جھکا کے بات کرو، ادب سے بات کرو، اف تک نہ کہو، اور ان کے لیے دعا کرو، کیوں؟ وہ برکت والی چیز ہے، وہ چلی گئی تو گھر کی چھت چلی جاتی ہے۔ تو ماں باپ کا احترام کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا برکت کا سبب ہے۔ اور جیسے ابھی آپ نے سنا کہ کوئی آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے صحیح بات کہنا، صحیح مشورہ دینا، پیسے سے مدد کرنا، جس انداز سے بھی کسی کی آپ مدد کرتے ہیں رشتہ داروں میں، یہ صلہ رحمی ہے۔ خیریت پوچھ لیتے ہیں، یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دیتا ہے، مال میں برکت دیتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے۔ نمبر 3 ہے کہ آدمی برکت کے لیے ضروری ہے رزق حلال کوشش کرے، پاکیزہ رزق کھائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے رزق دیا ہے تم کو وہ پاکیزہ حلال رزق کھاؤ۔ اور اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے نبیوں کو بھی کہا پاکیزہ رزق کھاؤ، اور عام لوگوں سے بھی کہا کہ پاکیزہ رزق کھاؤ۔ اور جو پاکیزہ رزق کھاتا ہے، جیسے کہ تجربہ آپ بھی تجربہ کر سکتے ہیں، جن کے ماں باپ بڑے بڑے آفیسر تھے مگر حرام مال نہیں کمایا، رزق حلال اپنے بچوں کو کھلایا، وہ بچے ان کے بڑے شاندار پوسٹوں پہ پہنچے، بڑے عزت دار مقام پہ پہنچے، کیونکہ رزق حلال بچوں کو کھلانے سے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں میں بڑی برکت دیتا ہے۔ ایجوکیشن ہو، عزت ہو، خاندان ہو، شرافت ہو، اللہ تعالیٰ ان کا مقام رکھتا ہے۔ علامہ اقبال کی ماں، علامہ اقبال نام سنا ہے نا؟ علامہ اقبال کی ماں گھر میں بکری رکھی تھی، علامہ اقبال کے باپ آئے، بولے یہ بکری کہاں سے آئی؟ تو ماں نے کہا میرا بیٹا اقبال کو تمہاری کمائی کے پیسے مجھے نہیں کھلانا ہے، میں اپنے بچے کو بکری کا دودھ پلاؤں گی، اس کے پیسے سے کھلاؤں گی، کیونکہ تم انگریز کی نوکری کرتے ہو، کیونکہ ان کے باپ بھی انگریز کے نوکری کرتے تھے اور یہ بھی بیرسٹر تھے علامہ اقبال۔ تو اس طرح سے رزق حلال اور اطب مطعمک تستجب دعوتک، اپنے رزق کو حلال کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ سب برکت والی چیزیں ہیں، جو آدمی رزق حلال کمائے، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائے، حرام مال سے بچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماکلہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، حرام غذا اس کے اندر ڈالی گئی ہے، پہننا لباس حرام کا، انا یستجاب لذلک، دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ برکت چلی جاتی ہے۔ تو آدمی اپنی کمائی کو حلال بنائے۔ نمبر 4 کھانا، جیسے میں نے کہا ایک ساتھ گھر والے بیٹھ کر کھائیں تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 5 تمام زندگی کے ایکٹیویٹیز ابتدا کب کرنا ہے؟ اول وقت میں کرنا ہے۔ بورک لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو برکت والا بنایا ہے اس کے ابتدائی چیزوں میں، یعنی فجر کے وقت میں آدمی اپنے کام ایکٹیویٹیز کو شروع کرے۔ صبح کے وقت میں سونا برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ فجر کے وقت میں جو لوگ سو جاتے ہیں، جیسا کہ آج ماحول بنا ہوا ہے، راتوں میں جاگنا اور فجر میں سو جانا، تو اس سے گھروں سے برکتیں ختم ہو گئی۔ اور وہی غیر مسلم ہے، جا کے صبح دیکھو وہ جاگتے ہیں، رات میں جلدی سوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بات چیت کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ عشاء کے بعد آپ جلد سو جائیں جتنا ہو سکتا ہے۔ اللہ کی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو کرنا ضروری ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن فضول جاگنا، جیسا کہ آج موبائل ہے، مختلف چیزیں ہیں، تو ہم فضول جاگتے ہیں، تو یہ چیز برکت کو ختم کر دیتی ہے زندگی سے۔ نمبر 6 ہے ایک مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں برکت طلب کرتا رہے۔ اور نمبر 7 ہے گھر والوں کو سلام کرنا برکت کا سبب ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ آف گاڈ ہے، گفٹ آف اللہ ہے، اور یہ مبارک کلمہ ہے۔ سلام کرنا برکت کا سبب ہے۔
تو آدمی سلام کرے، اور اس سے دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، معاشرے میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور نمبر 8 ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں سخاوت کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا، یہ بھی برکت کا سبب ہے، آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ میں نے خود دیکھا، کئی لوگوں کو تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ جو آدمی زیادہ تر مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس طرح سے کہ کسی کو بتاتا نہیں ہے، کسی کو بولتا نہیں ہے، لیکن لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتا ہے، بہت جلد وہ مال والا ہو جاتا ہے۔ واقعات قصے بہت ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا قصہ بولتا ہوں۔ ایک آدمی، 2 آدمی پارٹنر مل کے ایک کمپنی چلا رہے تھے، ایک پارٹنر مر گیا تو دوسرا پارٹنر بولا بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، میرے سے بھی کام نہیں ہوتا۔ بچوں کو بلا کر، پارٹنر کے جو بچے تھے، بولے تمہارا باپ کا تم حصہ لے لو، کمپنی چلا لو، مجھے میرا حصہ الگ کر دو۔ تو الگ کر دیا۔ وہ آدمی کہہ رہا کہ میں یہاں سے وہاں سفر کر رہا تھا، راستے میں نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ گاڑی روکا تو مسجد میں امام صاحب اعلان کر رہے کہ کتنے مرتبہ آپ لوگوں کو بولا مسجد بنانا ہے، اس سلسلے میں کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا ہے، کوئی بھی کام نہیں ہوا اب تک۔ تو وہ صاحب جو مسافر تھے، سب لوگ جانے کے بعد امام صاحب کے پاس آئے، کہنے لگے بھائی آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں؟ بولے ہاں مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ بولے کتنے پیسے لگیں گے؟ بولے 10 ملین لگیں گے۔ تو چک گاڑی میں سے نکالا، ایک چک لکھ کے دے کے چلا گیا۔ کافی سالوں کے بعد ایک بار اس سے ملاقات ہو گئی ریاض میں۔ بولا ارے آپ تو دیکھنے کے لیے بھی آئے نہیں۔ اس نے شیخ کے سامنے یہ بیان کیا کہ میں جو پیسہ مجھے ملا تھا میرے پارٹنر کے مرنے کے بعد، میں اس کو ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ پیسہ جتنی تیزی کے ساتھ میں خرچہ کر رہا تھا، میرے اکاؤنٹ میں پیسہ ختم ہو ہی نہیں رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ بھلے آپ 100-200 روپے خرچ کرتے ہوں، اپنی حیثیت کے مطابق کوئی آدمی ہزاروں روپے خرچ کرے، لیکن خرچ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے نمبر 9، کثرت استغفار۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ارے تم کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو گے تو 4 فائدے بتائے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور دوسرا تمہارے مال میں برکت دے گا، تمہاری اولاد میں برکت دے گا، اور آسمان سے بارش برسا کے خوشحالی کر دے گا۔ اور اس طرح سے مال میں برکت، اولاد میں برکت، زندگی میں خوشحالی آتی ہے کثرت استغفار کی وجہ سے۔ اور اسی طرح سے نمبر 9 ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگنا، اپنی تمام چیزوں کے لیے اللہ سے مانگنا۔ دعا کرنا اوپر بتایا میں، یہاں پر کیا ہے؟ مانگنا۔ اپنی تمام ضرورتیں کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا۔ تو برکتیں اللہ سے مانگنے سے آتی ہیں۔ نمبر 11 ہے، نمبر 11 حسن اخلاق، حسن سلوک، لوگوں کے ساتھ میں ہمیشہ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ قیامت کی میرے سے سب سے قریب منزل میں وہ آدمی ہوگا امت میں جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ تو آدمی اپنے اخلاق کو اچھا بنائے، لوگوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرے۔ نمبر 12، اپنے وقت کا خیال رکھیں، وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، وقت کو کام میں لانا ہے۔ حسن تدبیر، اپنا ٹائم ٹیبل، پنچوالٹی اپنی زندگی میں لائے۔ خواتین اپنی وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ اپنے وقت کو کام میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں وقت کو صحیح استعمال کرنے میں، وقت میں برکت رکھا ہے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں یار وقت میں برکت ہی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، وقت کو صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں۔ وہ وقت پہلے بھی 24 گھنٹے کا تھا، آج بھی 24 گھنٹے کا ہے۔ آپ اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں تو وقت میں برکت ہوگی۔ نمبر 13 ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اللہ تعالیٰ پر توکل۔ ہمیشہ اللہ پر جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ نے اس دنیا میں اللہ کے سب سے چہیتے بندے متقین ہیں اور اللہ پہ توکل کرنے والے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں
انما انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسے وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ تو آدمی مرد ہو کہ عورت ہو، ہر ایک اللہ عز و جل سے اچھا گمان رکھے، اللہ سے ہمیشہ اپنا گمان، جیسے آپ کی نیت ویسی برکت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور نمبر 14 ہے توکل علی اللہ، انبیاء کی صفت ہے توکل کرنا۔ نمبر 15 ہے اپنے اہل و عیال کی زیارت کرنا، گھر و خاندان کے جو لوگ ہیں، تعلقات جس سے ہمارے ہیں، ان کی زیارت کرنا۔ آج زیارت کرنا لوگ پسند نہیں کرتے، بھائیوں کی، بہنوں کی، رشتہ داروں کی، کوئی دینا لینا نہیں ہے، لیکن جا کے سلام دعا کر کے آ جائے۔ اگر دینے کے قابل اللہ نے آپ کو بنایا ہے تو آپ ان کو کچھ دے دیں۔ اگر کسی کے گھر جاتے ہیں 2 کلو فروٹ لے کے جائیں، آدھا کلو مٹھائی لے کے جائیں، کچھ بھی لے کر نہیں، خالی ہاتھ جائیں، لیکن سلام دعا کر کے آئیں گے تو آپ کو دعائیں دیں گے، تو آپ کے لیے برکت ہے۔ اسی طرح سے نمبر 16 ہے توبہ استغفار کرنا، توبہ کرنا، اور توبہ کرنا گناہوں سے۔ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں انسان سے، مگر انسان اپنی غلطیوں سے خوف زدہ ہو، توبہ کرے اور برائیوں سے دور ہونے کی کوشش کرے۔ نمبر 17 ہمیشہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان سے گندی باتیں، گالی گلوچ بکنا، برائی کرنا۔ عورتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں سب سے زیادہ جہنم میں جانے کا ایک سبب کیا ہے؟ تکفرن اللہ، ہمیشہ لعن و طعن زیادہ کرتی رہتی ہیں، اللہ کی ناشکری زیادہ کرتی رہتی ہیں، اس لیے جہنم ان کا ٹھکانہ بتایا۔ حالانکہ پیدائشی طور پر عورت جنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، صرف کیا کرنا ہے؟ 4 کام کرنا ہے مسلمان عورت کے لیے، مومن کے لیے۔ نمبر 1 بولو، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے اور رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ نمبر 3 اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، پردے کا اہتمام کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ اور نمبر 4 ہے شوہر کی اطاعت کرنا۔ بس یہ 4 کام کر لے، جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے سے چاہے چلی جائے، برکت والی عورت، جنتی عورت ہے۔ ہر مومن کی عورت جنتی ہے، ہر بیوی جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے جیسے میں نے کہا زبان سے بری باتیں نہیں کہنا، ہمیشہ اللہ کی تعریف، اللہ کا ذکر، گالی گلوچ بکنا، دوسروں کی غیبت کرنا، دوسروں کے بارے میں برا کرنا چھوڑ دینا۔ اور اسی طرح سے نمبر 19 نمبر 18 سچ بولنے کی کوشش کرنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ سجن جھوٹ نہ بولو، خدا کے پاس ہی جانا ہے۔ زبان ہمیشہ سچ بولنے والی، آپ سچ بولیں گے، بیوی بھی سچ بولے گی، آپ اور میاں بیوی دونوں سچ بولیں گے، آپ کے بچے بولیں گے میرے ابو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، بچہ بولے گا، بیٹی بولے گی میری امی کبھی جھوٹ نہیں بولتی، تو مجھے بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ لیکن ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بچے فیکٹری سے پروڈکٹ ہوتا ہے جھوٹ کا، تو جھوٹ بولنے والے بچے پیدا کرتے ہیں، کیونکہ برے درخت سے اچھا پھل نہیں پیدا ہوتا، برے درخت سے اچھا پھل نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس لیے درخت اگر برا ہو گیا تو پھل بھی برے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں سچ بولنے کی عادت ڈالنا ہے۔ نمبر 19 ہے معاملات میں سچائی، آپ لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، چیٹنگ نہ کریں، معاملات کی سچائی ہو۔ اور نمبر 20 ہے امانت میں خیانت نہیں کرنا، امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ اس طرح سے کچھ باتیں ہمارے رزق میں برکت کے لیے آپ کے سامنے بتائی گئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار واقعات ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں کھجور لایا، بولا یا رسول اللہ اس میں برکت کی دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی نے اس کو ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد میں دعا پڑھی، برکت کی، اور اس کے بعد کہا اس کو لے جاؤ اپنے زنبیل میں ڈالو، تھیلی یا ڈبے میں ڈالو، رکھو اور اس سے کھاتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس میں ہاتھ ڈال کے کھاتا تھا، کب تک؟ حضرت عثمان کے قتل ہونے تک وہ کھجور کم ہی نہیں ہوا، برابر اس سے کھاتا رہا، نبی کی دعا کی برکت۔ تو دعا بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طرح سے خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر بن عبداللہ آئے اور بولے یا رسول اللہ تھوڑا سا آپ کے لیے، آپ کے ساتھ 1-2 آدمی کھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ خندق کے موقع پر آپ کو پتا ہے کتنے آدمی کام کر رہے تھے؟
1000 بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے. تو حضرت جابر نے کہا 1-2 آدمی آ سکتے ہیں آپ کے ساتھ میں. جب یہ بات اللہ کے نبی نے سنی اور قریب میں جو 3 آدمی تھے سنا تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے, سب کو اعلان کر دیا. بولے خندق والو, جابر گھر پہ دعوت دیا ہے, آؤ سب چلے آؤ. کتنے آدمی؟ 1000 آدمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر جابر بھاگ کے گئے, جا کر بولے غضب ہو گیا. بولے کیا ہوا؟ بولے رسول اللہ کو میں بولا 1-2 آدمی کے ساتھ آپ آئیے, انہوں نے پورے لوگوں کو بلایا, 800-1000 آدمی ہیں. بولے آپ نے بلایا؟ بولے نہیں, رسول اللہ نے بلایا. بولے ان کا کام وہ جانے, آپ ڈرنے کی بات نہیں ہے. وہاں ایک چھوٹی سی بکری تھی اور ایک تھوڑا سا 1-آدھا کلو اناج تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہانڈی میں سے برتن نہیں کھولنا, نکالتے رہنا, ڈالتے رہنا, اور روٹی میں جب تک آؤں پکانا نہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی آئے, بولے روٹی پکاؤ, ڈالو, نکالو, روٹی نکالو, دیتے رہو. تو روٹیاں کھاتے رہے, پورے 1000 آدمی کھائے, اور نہ گوشت ختم ہوا نہ روٹی ختم ہوئی. تو یہ برکت کس کی؟ ذات اقدس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسے بہت واقعات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جنگ تبوک کے موقع پر بھی ایسا ہی آپ کو بتایا تھا تفسیر میں کہ جنگ تبوک کے موقع پر کھانا پینا ختم ہو گیا سب. جنگ تبوک کہاں ہے؟ روم سے لڑنے کے لیے گئے تھے, جو یوروپ کے اندر ہے, اس کا بارڈر لگتا ہے روم سے آگے. یہ جو عرب کنٹریز ہے, لیبیا ہے اور لبنان ہے, ترکیہ, یہ سب یوروپ سے لگا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ کرنے کے لیے گئے, واپس آئے, بڑی شدت کا, غریبی کا زمانہ تھا. تو واپسی میں کھانے پینے کے لیے بہت مشکل تھی. لوگوں نے سوچا کہ اپنا اونٹ ذبح کر کے کھائیں. اللہ کے نبی کو خبر دی. حضرت عمر نے کہا آپ رسول اللہ ہیں, برکت کی دعا کیجئے. تو اللہ کے نبی نے کہا تمہارے کھانے پینے کے جو تھیلے ختم ہو گئے نا, وہ سب لے کر آؤ. لا کے سب کے تھیلے جھٹکے, تو کسی کے تھیلے میں 2 دانے, کسی کے تھیلے میں میل کچیل جو کچھ اتنا پڑا. تو اللہ کے نبی نے کہا اس کو ڈھانپ دو. ڈھانپ دیا. اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی. دعا فرمانے کے بعد کہا سب اپنے اپنے تھیلے لے کر آؤ, بھر لو. تو پورا فوج جتنی تھی سب اس کو بھر لیے, اور وہ اناج ویسے ہی تھا. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت. ایسے واقعات بہت آپ کی زندگی میں صحابہ کرام نے دیکھا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, تمام احادیث بخاری کی, مسلم کی موجود ہیں اس طرح سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ نے قرض لیا اناج, نبی سے قرض لیا. لینے کے بعد گھر لے کر گئے, کھاتے جا رہے, ختم نہیں ہو رہا, کھاتے جا رہے. ایک دن ان کو شک ہو گیا, کیا بات ہے بھائی, ماشاءاللہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. تو انہوں نے تھیلا اٹھا کے دیکھا, اس کے بعد ختم ہو گئی. اللہ کے نبی کے پاس آ کر بولے یا رسول اللہ, ہم کھاتے رہے اتنے دنوں سے, ختم ہی نہیں ہو رہا تھا, میں ایسے اٹھا کے دیکھا. اللہ, کیوں اٹھایا بھائی؟ تو نہیں اٹھاتا, جب تک تیری مرضی کرے کھاتا رہے تو کھانا اس میں سے برکت والا آتا ہی رہتا تھا, کیوں اٹھایا؟ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت. اور اسی طرح سے وزن کرنے سے ختم ہو جاتا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک تھیلا تھا, اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں چھوڑا, خالی ایک تھیلا تھا, ایک تھیلے میں تھوڑا سا اناج پڑا ہوا تھا, اسی کو میں کھاتی تھی. کھاتے کھاتے بہت دن ہو گئے, ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. ایک دن میں تھیلا اٹھا کے دیکھا تو ختم ہو, دیکھنا نہیں. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے بہت سارے واقعات ہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کھانے کی, گھر پر دعوت دیے. تو کتنے آدمی تھے؟ 87 آدمی تھے. سب کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. بیوی نے کہا یہ کیا ہو گیا, اتنے آدمی کو لے کر آ گئے. کہا رسول اللہ لے کر آئے, میں لے کر نہیں آیا. تو آپ نے کہا تمام صحابہ اکرام کو بیٹھے رہو, 10 آدمی آؤ. 10 آدمی آتے اور کھاتے جاتے. کھانا بالکل ویسے کا ویسے رہا اور سب لوگوں نے پیٹ بھر کھا لیا. اسی طرح سے عبد الرحمن ابن ابی بکر, ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر کہتے ہیں 130 آدمی تھے.
ایک راستے میں اور کھانا ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کسی کے پاس کچھ ہے اناج تو ایک پسو بھر ایک سا اناج ایک صحابی لے کر آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری خریدا, بکری کا بچہ چھوٹا سا خرید کر بولا اس کو پکاؤ. اللہ کے نبی نے خریدا. تو آدمی خرید کر پکائے اور لوگ کو کھلائے, ایسی عادت ہونا چاہیے. آج لوگ ہمارے کھلانے کے لیے لوگ ایسے بہت کم نظر آتے ہیں. کھلانے کے لیے بھائی آپ 1 روپیہ پورا کھاؤ, آپ نے کھایا آپ کا پیسہ ہے, لیکن 5 پیسے آپ کھلائیں گے روپیے میں سے, وہ آپ کے لیے زندگی میں برکت کا سبب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا بکرا خریدا, کہا یہ پکاؤ اناج ایک پسو بھر اور وہ ایک چھوٹا سا بکرا. 130 آدمیوں نے پورا کھایا اور پھر ویسے ہی کھانے کا کھانا رہا. تو ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں. اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرید ایک کھانا ہوتا ہے, جیسے روٹی اور گوشت سے بنایا جاتا ہے, بہت ہی لذیذ ہوتا ہے, اس میں گھی ڈال کے بناتے ہیں, روٹی گوشت اور گھی. تو اللہ کے نبی نے ہدیہ دیا, ہم کھاتے جا رہے ہیں, ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. تو پھر بولے ابھی کتنا ہے, اٹھا کے دیکھا تو ختم ہو گیا. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ نہیں بلکہ کئی واقعات ہیں, اس سے بھی زیادہ. یہ سب معجزات ہیں. یہ سب کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا, لوگوں کے ساتھ احسان کرنا. احسان کرنے والا آدمی بلاؤں سے بچتا ہے اور مصیبتوں سے بچتا ہے, اللہ کے آزمائشوں سے بچتا ہے, اللہ کے غصہ اس کے اوپر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جو آدمی لوگوں پر احسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے. جیسے آپ نے سنا ایک تاجر آدمی تھا, وہ کہتا تھا دیکھو بھائی, جو آدمی ادھار لے کے جاتا ہے وہ پیسے دینے میں کہتا بھائی ذرا مشکل ہے, بعد میں دیتا ہوں, تو تنگ مت کرو, چھوڑ دو. کوئی دیا نہیں دیا چھوڑ دیتا تھا. جب مر کے اللہ کے پاس گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے کہا اس آدمی کو چھوڑ دو, جنت میں داخل کر دو اس کو, کیونکہ یہ میرے بندوں کے ساتھ احسان کرتا تھا. تو اس طرح سے آدمی کوئی بھی احسان کرتا. آپ نے سنا ایک عورت جو بدکار عورت تھی, بری عورت تھی, جس نے کتے کو پانی پلایا, پیاسا تھا, اللہ نے اس کو جنت میں داخل کیا. برکت. جانور کو بھی پانی پلانا کیا ہے؟ برکت ہے. اسی طرح سے ایک عورت جس نے بلی کو باندھ کے رکھا, کھانا نہیں ڈالا اور اس کو چھوڑا بھی نہیں کہ وہ جا کے کیڑے مکوڑے کھائے, وہ بلی بھوک سے مر گئی, اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالا. تو اس طرح سے آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ احسان کرے, اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرے, جس کے لیے بڑی برکت ہے. تو دنیا میں اللہ عز و جل نے بے شمار چیزوں میں برکتیں رکھی ہیں. ہماری ساری زندگی, ہمارا سارا دین, ہمارا ایمان اور ہمارے بچے اور ہماری بیٹیاں اور ہماری عورتیں سب برکت والی ہیں. لیکن یہ کہ برکتوں کو ہم حاصل نہیں کرتے. زبان گندی, دین ہمارا اچھا نہیں, اور ایجوکیشن ہمارے پاس نہیں ہے, اور ہم نمازیں نہیں پڑھتے, صبح میں جلدی نہیں اٹھتے, اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتیں ہم کو حاصل نہیں ہوتی اس لیے کہ ہم ایسے ہیں. اس لیے آج ہر آدمی کی زبان سے شکایت ہے, یار جس میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ نقصان ہو جاتا ہے, جدھر جاتا ہوں مجھے نقصان ہوتا ہے. ایسی شکایتیں زیادہ سننے کو ملتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود بدذات ہے. تو آدمی کوشش کرے اپنے آپ کو بنائے, اپنی اولاد کو بنائے. اولاد کو برا بھلا نہیں کہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو لعن و طعن مت کرو, کیونکہ آسمان میں دعا کے قبول ہونے کا وقت کب ہے نہیں معلوم ہے. کسی وقت آسمان میں کھلا ہوا ہے, دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے. ماں نے گالی دے دیا, ارے جا کے مر جا کام تو بھی, مر گیا. آپ کو پتا ہے شیخ سدیس جو مکے کے امام ہیں, ان کی ماں نے ان کو تنگ کرتا تھا, بولے جا تجھے اللہ مکے کا امام بنا دے, دعا قبول ہوگی, مکے کے امام بن گئے. اسی طرح سے آپ اپنے بچوں کو غصہ بھی آئے تو گالی نہیں دینا, بلکہ دعا دینا ان کو, اللہ تجھے ہدایت دے, اللہ تجھے نیک بنائے, اللہ تجھے عالم بنائے, اللہ دین کا داعی بنائے, اللہ تجھے جنتی بنائے, اللہ لوگوں کی خدمت کرنے والا بنائے. تو اس طرح سے دعائیں دینی چاہیے. یہ نہیں کہ غصے میں آیا الٹا سیدھا مار دیا اور اس کے بعد برا بھلا کہا, بیوی کو گالیاں دینا, یہ سب گھروں کے ماحول کو ہم نے جہنم بنا دیا. برکتیں چلی جا رہی ہیں. اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, آپ نے دیکھا کہ گھر میں ایک روٹی کا ٹکڑا آنگن میں پڑا ہوا ہے.
روٹی کا ٹکڑا آپ نے اٹھایا، اس کو پھر صاف کیا، منہ سے جھاڑا، اس کے بعد کہا لوگوں یہ اللہ کی برکت ہے، اللہ کی نعمت ہے، جب کسی کے گھر آتی ہے لوگ اس کی قدر کرتے ہیں تو وہ رہتی ہے، جب اس کی قدر نہیں کرتے تو وہ اس گھر سے منہ موڑ کے چلی جاتی، واپس نہیں آتی۔ تو کتنی نعمتیں ہمارے پاس آتی ہیں، ہماری ناشکری اور ہماری برائی کی وجہ سے وہ نعمتیں ہماری زندگی سے چلی جاتی ہیں۔ جیسے سب سے پہلی چیز صحت، ہماری صحت چلی گئی، بیماریوں نے گھر کر لیا، آج شوگر ہے، بی پی ہے، موٹاپا ہے، یہ برائیاں وہ برائیاں، کتنی مصیبتیں گھروں کے اندر لوگ جھیل رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعمتوں کی شکر گزاری نہیں ہے، تو ایسا آج نعمتیں کیا بن گئی ہمارے لیے؟ الٹا عذاب بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، ہماری عورتوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، اور اپنے گھروں کی اصلاح کرنا اور عورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام ہے، ماں باپ کا کام ہے، ذمہ داروں کا کام ہے، سب کا کام ہے کہ اپنے گھروں کو برکت والا بنانا اور زندگی کو برکت والا بنانا۔ آپ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کرنے کے لیے اللہ کی توفیق ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لڑکی اچھی ہے، اس کو چھٹی نہیں ملا۔ ہاں ہاں